بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، 2016 میں جب پہلی بار پاکستان سپر لیگ کا انعقاد کیا گیا تو پاکستان کے شائقین کی اکثریت یہی چاہتی تھی کہ فائنل میں کراچی اور لاہور کا مقابلہ ہو جائے، کیونکہ ان دونوں شہروں میں ہمیشہ مقابلہ رہتا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا مقابلہ، کہ جسے PSL کی صورت میں ایک نیا میدان بھی مل گیا۔ لیکن دونوں کے فائنل کھیلنے کا خواب پورا ہونے میں 5 سال سے زیادہ کا عرصہ لگ گیا، اور جب ایسا ہوا تو کراچی فاتح بن کر ابھرا۔ ابتدائی سیریز میں تو کراچی کنگز اور لاہور قلندرز کی کارکردگی بہت ہی مایوس کن تھی، لیکن انہیں اپنے اصل جوہر دکھانے کا موقع تب ملا جب پہلی بار پورا سیزن پاکستان میں کھیلا گیا۔ پھر جب تمام نشیب و فراز عبور کرتی ہوئی، یہاں تک کہ ایک عالمی وبا سے بھی نمٹتی ہوئی PSL 5 فائنل تک پہنچی، تو یہی روایتی حریف یعنی کراچی اور لاہور قلندر مد مقابل آئے۔ ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی فائنل میں وہ سنسنی خیز مقابلہ دیکھنے کو نہیں ملا کہ جو کوالیفائر اور ایلیمنیٹرز میں نظر آتا ہے۔ آپ 2016 میں اسلام آباد یونائٹڈ کی کوئٹہ گلیڈیٹرز کے خلاف 6 وکٹوں کی کامیابی سے شروعات کریں، اور پچھلے سال یعنی 2019 میں کوئٹہ کے صرف 139 رنز کا ہدف حاصل کرنا دیکھیں، آپ کو PSL فائنل ہمیشہ پھیکا ہی ملے گا۔ حالانکہ فائنل سے پہلے کوالیفائر اور ایلیمنیٹرز میں ہیجان انگیز مقابلے ہوتے ہیں، اتنے کہ گویا کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، تماشائی سانس لینا اور آنکھیں جھپکنا تک بھول جاتے ہیں۔ لیکن فائنل میں تمام تر توقعات اور خدشات کے باوجود کچھ خاص نہیں ہوتا۔ PSL سیزن 5 کے فائنل میں بھی ایسا کچھ نہیں ہوا، کیونکہ اس مرتبہ پچ ذرا ماٹھی تھی، اور یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ پچ نے میچ کا مزہ کرکرا کر دیا۔ ایک طرف فائنل کا دباؤ، پھر مقابلہ بھی روایتی حریفوں کے درمیان کے جن میں سے دونوں کے پرستاروں کا یہی کہنا تھا کہ ان سے مت ہارنا، اور اس میں ایسی وکٹ کے جس نے دباؤ کو مزید بڑھا دیا، کیونکہ اس پچ پر پہلے لاہور کھیلا، اس لیے اس پر زیادہ بوجھ پڑ گیا۔ بہرحال فائنل میں کراچی کنگز کی کامیابی کی بڑی وجہ بابر اعظم تھے۔ بہترین وقت پر بہترین فارم میں موجود بابر اعظم نے کوالیفائر میں بھی مشکل وقت پر 65 رنز کی اننگز کھیلی تھی، اور فائنل میں بھی ناقابل شکست 63 رنز بنائے۔ یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ میچ میں فتح اور شکست میں اصل فرق بابر کی اننگز کا تھا۔ بابر اعظم نے وہ غلطیاں بھی نہیں دہرائیں جو ملتان سلطانز کے خلاف کوالیفائر میں ہوئی تھی۔ اس مرتبہ وہ آخر تک ڈٹے رہے اور مقابلے کو اختتام تک پہنچا کر ہی دم لیا۔ کوالیفائر میں ان کے آخری لمحے پر آؤٹ ہو جانے کی وجہ سے میچ سپر اوور میں چلا گیا تھا، اور کراچی کو ایک سیدھی سادی نظر آنے والی کامیابی بعد میں بڑی مشکل سے ملی تھی۔ بہرحال بابر اعظم نے PSL سیزن 5 میں 12 میچوں میں سب سے زیادہ 59 کی اوسط کے ساتھ سب سے زیادہ 473 رنز بنائے، اور سب سے زیادہ نصف سینچریاں بھی سکور کی۔ وہ فائنل کے بھی بہترین کھلاڑی قرار پائے اور ٹورنامنٹ کے بھی، لیکن بابر کی اننگز کے ساتھ ساتھ کراچی کی کامیابی کی کچھ اور وجوہات بھی تھی۔ ایک تو بالرز کا پچ کے مطابق بہترین لائن پر بالنگ کرنا تھا، خاص طور پر پاور پلے کے خاتمے کے بعد جب لاہور اپنی اننگز کو اگلے گیئر میں ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ انہوں نے رنز کو روکا، جس سے لاہور پر دباؤ بڑھتا چلا گیا، اور اسی دباؤ کا نتیجہ تھا کہ ایک وکٹ گرتے ہی اس کے کھلاڑی پے در پے آؤٹ ہوتے چلے گئے۔ محمد عامر اور عماد وسیم تو خیر تجربہ کار بالر ہیں، لیکن میچ میں وقاص مسعود، ارشد اقبال اور امید آصف نے جیسی بالنگ کی، جو لائن پکڑی، جیسے یارکرز پھینکے، وہ دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے۔ لگ رہا تھا کہ وسیم اکرم کی تربیت یافتہ کھلاڑی میدان میں اترے ہیں۔ پھر کراچی کے فیلڈرز نے کوئی کیچ بھی نہیں چھوڑا، بلکہ کچھ مشکل مواقع بھی ضائع نہیں ہونے دیے۔ حالانکہ دن کا سب سے کمال کیچ وہ تھا جو شرجیل خان کو آؤٹ کرنے کے لیے لاہور کے فخر زمان نے پکڑا تھا، لیکن وہ فیصلہ کن ثابت نہیں ہو سکا۔ میچ کے دوران صاف محسوس ہو رہا تھا کہ کراچی پورے ہوم ورک کے ساتھ آیا ہے، جبکہ اس کے برعکس لاہور کے پاس کوئی منصوبہ بندی نظر نہیں آئی، یا جو بھی انہوں نے پلان بنایا تھا وہ ابتدا میں ہی ناکام ہوتا نظر آیا اور ان کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ حالانکہ قلندرز نے ٹاس بھی جیتا تھا، لگ رہا تھا کہ وہ ابتدا میں وکٹ روکنے کی منصوبہ بندی کے ساتھ آئی ہیں، لیکن جب دیکھا کہ رن ریٹ بہت کم ہو گیا ہے تو اسے بڑھانے کے لیے الٹے سیدھے شاٹ کھیلنا شروع کر دیے اور آؤٹ ہوتے چلے گئے۔ کراچی کے بالرز کو اسی موقع کا تو انتظار تھا، انہوں نے بھی حریف بلے بازوں کو خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ اس مرحلے پر جب 11 اوورز میں 70 رنز بن چکے تھے اور صرف 2 ہی وکٹیں گری تھیں، تب لاہور کو محمد حفیظ کی ویسی ہی اننگز کی ضرورت تھی جو بعد میں کراچی کے بابر اعظم نے کھیلی، لیکن جیسی توقع ان جیسے تجربہ کار کھلاڑی سے تھی وہ اس کے بالکل برعکس انتہائی مایوس کن انداز میں آؤٹ ہوئے۔ آخر میں آتش بازی کے ایک شاندار مظاہرے کے ساتھ کراچی کنگز نے ٹرافی اٹھائی اور ساتھ ہی اپنے انجہانی کوچ ڈین جونز کو بھی یاد کیا۔
रवां साल PSL में कराची के कोच डैन जोन्स थे, जो इससे पहले 4 साल तक इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ थे। जब कराची किंग्स ने PSL 5 में अपनी मुहिम का आगाज किया तो डैनो इनके साथ थे, लेकिन फिर कोरोना वायरस की वजह से मुकाबले मौखर कर दिए गए। 24 सितंबर वो दिन था जब दुनिया को अचानक खबर मिली कि डैन जोन्स अब इस दुनिया में नहीं रहे। जब PSL के बकिया मैचों के लिए सब दोबारा जमा हुए तो पहला काम डैन जोन्स को याद करना था। कराची की कामयाबी के साथ 5 सीजन्स में ये तीसरा मौका था जिसमें डैन जोन्स की टीम ने ट्रॉफी उठाई। 2016 और 2018 में इस्लामाबाद यूनाइटेड प्रोफेसर डैनो की कोचिंग में ही जीता था। अब वो तो हम में नहीं रहे, लेकिन कराची ने जीतकर इन्हें जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया है। 2020 हर लिहाज से एक मुश्किल साल है, लेकिन बहसियत मजमूई ये बहुत कामयाब सीजन रहा। सबसे बड़ी कामयाबी ये रही कि सीजन के तमाम मैच पाकिस्तान में खेले गए, वो भी 1 या 2 नहीं बल्कि 4 मकामात पर खेले गए। और फिर ये भी कि नताइज पिछले 4 साल की रवायात के बरक्स आए। मजबूत तरीन टीमें इस्लामाबाद और कोयटा पहले ही मरहले में बाहर हो गयी। पेशावर भी एलिमिनेटर्स में लड़खड़ा गया और बाकी वो टीमें रह गईं जो हमेशा सबसे पीछे रहती थी, यानी मुल्तान, कराची और लाहौर, और इनके दरमियान जबरदस्त टाकरा देखने को मिला। सबसे अहम और हैरान कुन बात यह है कि कोरोना वायरस की वजह से 8 महीने का जो वक्फा आया वो भी खेल के मेयार पर असरअंदाज नहीं हो सका। क्वालिफायर और पहला एलिमिनेटर तो सुपर ओवर तक गया, तब जाकर मैच का फैसला हुआ। फाइनल में टीमों पर बड़े मैच का दबाव बहुत ज्यादा नजर आया, लेकिन जो अच्छा खेल खेलता है वो जीतता है, और इस मुकाबले में कराची ने बहुत अच्छा खेल पेश किया और चैंपियन बनने का हक अदा किया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर कीजिए, और इसके साथ साथ कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर करें। बहुत जल्द एक नए उन्वान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।